السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ پاکستان کے اندر عام انتخابات کا انعقاد ہو گیا اور انعقاد جو ہے وہ بڑا پرامن طریقے سے ہوا۔ کسی جگہ کے اوپر کوئی بڑا ایسا واقعہ نہیں ہوا جس میں کوئی امن و امان کی صورتحال پیدا ہوئی ہو۔ چھوٹا موٹا اکا دکا معاملات تو چلتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر پرامن طریقے سے عام انتخابات کے انعقاد پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نگران حکومتیں چاروں صوبائی بھی اور قومی بھی مبارکباد کی مستحق ہیں، بلکہ ان سب سے زیادہ مستحق جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں، جنہوں نے بہت بڑی تعداد کے اندر نکل کر اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، اپنے ووٹ کا حق جو ہے استعمال کیا، اور قومی فرض بھی ہے ظاہر ووٹ ڈالنا، وہ استعمال کیا۔ اب اس قومی فرض کی ادائیگی کے بعد جو نتائج سامنے آئے ہیں، اس کے نتیجے میں حکومتوں کی جو یعنی حکومت سازی ہے اس کا سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے۔ سیاسی جماعتیں آپس کے اندر کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی کے تحت چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، اور وہ کیا رخ اختیار کریں گے اس ایشو پر بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب سعید چودھری صاحب، جناب سلمان غنی صاحب، دونوں بہت سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ تو بات کا آغاز کرتے ہیں جناب سلمان غنی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ سب پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ 8 فروری کو خطرات، خدشات، دہشت گردی کے رجحانات کے باوجود پاکستان کے اندر پرامن پولنگ جو ہے، یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ان کے ووٹرز کو کسی نے پولنگ اسٹیشن پر آنے سے روکا یا اپنا حق رائے دہی کے استعمال پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے تو اپنے شعور کا ثبوت دے دیا۔ اب یہ گیند پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی کورٹ میں ہے کہ وہ کس طرح شعور کا مظاہرہ کرتی ہے، کس طرح مینڈیٹ کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ جو آپ نے سوال اٹھایا یہ بڑا ویلڈ ہے، اس لیے کہ وہ جو جلد خبر دینے کی دوڑ، اس میں دیکھیں بطور جرنلسٹ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے چینل پہ جلد از جلد خبر دیں، لیکن ہمارے ہاں نا ایک ذمہ داری کا فقدان رہا ہے۔ یہ جو جلد خبر دینے کی دوڑ میں ہم اپنے ادارے کے سامنے تو سرخرو ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں نا ایک انتشار، خلفشار، ایک کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اثرات پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم پہ بہتر نہیں ہوتے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم اسی کیفیت سے دو چار ہیں۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ ایک کریڈٹ جہاں پر پاکستان کے ریاستی اداروں کا تھا کہ جنہوں نے تمام تر خدشات کے باوجود پاکستان میں پولنگ کا عمل یقینی بنایا، وہاں ایک کریڈٹ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کا ہے کہ انہوں نے کسی پولیٹیکل فورس نے انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ اور دوسری بات دیکھیں، پولنگ کے عمل پہ ریزرویشن کسی نے ظاہر نہیں کی، ریزلٹس کے حوالے سے ہوتا ہے، اور یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک بڑا المیہ ہے کہ یہاں پر کوئی ہارنے والا اپنی ہار تسلیم نہیں کرتا، اور جیتنے والا جیتنے کے بعد کوششاں ہوتا ہے کہ وہ مسند اقتدار تک پہنچ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولنگ کا عمل بہتر ہوا ہے، ریزلٹس سامنے آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم آگے کی طرف کیسے بڑھ پائیں گے۔ اور بٹ صاحب امپورٹنٹ بات دیکھیں، کتنا خوبصورت مینڈیٹ آیا ہے کہ ایک پارٹی جو تقریباً 93-94 سیٹیں جو پی ٹی آئی کے آزاد اراکین ہیں، یہ ان کا المیہ ہے۔ اور میں اس میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں بیرسٹر گوہر صاحب کو، جو ان کے صدر تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اگر اکثریتی پارٹی ہیں تو آپ کیوں نہیں حکومت بنا سکتے؟ بات ہے وہ کسی پولیٹیکل فورس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی پولیٹیکل فورس ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اس جگہ پر خود اور ایک اور چیز دیکھیں، ہم وہ لوگ تھے جو بیٹھ کے الیکشن سے پہلے کہتے تھے کہ سادہ اکثریت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ ایک چیز جو پازیٹیو آئی ہے، جو پی ٹی ایم کی جماعتیں تھیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب عدم 2018 کے الیکشن تھے، ان کی اسٹرنتھ کیا تھی؟ یہ صرف 113 تھے۔ جی آج یہ 152 ہیں، 3 پارٹیز، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم، اور میں ابھی وہ نہیں شامل کر رہا جو آئی پی پی کے ہیں، جو جے یو آئی کے ہیں، جو بلوچستان سے ہے۔ اس کا مطلب جو شدید مشکلات کے باوجود اور وہ جو آئی ایم ایف سے معاہدہ تھا وہ جو ڈیلیور نہیں کر پائے تھے، اسٹرنتھ پھر بھی ان کی بڑھ گئی ہے۔ اس کا مطلب کسی حد تک ان کے موقف کو لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اب بھی زیادہ ذمہ داری ان پہ ہے کہ انہوں نے بچا تو لیا ہے، اب ملکی معیشت کے ساتھ، عام آدمی کی معیشت کے ساتھ یہ کیا کریں گے، اب دیکھنا یہ ہوگا۔ اچھی بات یہ ہے کہ جیسے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے کسی نے بائیکاٹ نہیں کیا، اور الیکشن یہ رزلٹ آنے کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے خود جو پارٹی سب سے زیادہ ریزرویشن ظاہر کر رہی تھی، ان کے پریزیڈنٹ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ پرامن عمل میں پولنگ کا عمل پرامن ہوا ہے۔
اب بات یہ کہ معاملات رزلٹس پہ ہیں اور رزلٹس کے معاملات بھی وہ جو ٹرینڈز آتے ہیں نا، اب کوئی بڑی کنفیوژن نہیں ہے. دیکھیں ٹرینڈز سامنے آ چکے ہیں. 3 بڑی پولیٹیکل فورس کو پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک پارٹی ہے ان کے انڈیپینڈنس ہے، دوسری پاکستان مسلم لیگ نون ہے، تیسری پیپلز پارٹی ہے. اب جب ایوان کے اندر جائیں گے نا تو اس میں نمبر پہ فیصلہ ہوگا. میں تھوڑی ترتیب ٹھیک کر لیں. ایک پاکستان مسلم لیگ نون ہے، دوسری پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تیسرے نمبر پر حمایت یافتہ آزاد ہے. نہیں میرا خیال ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں نمبر کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، بطور پولیٹیکل پارٹی میں بات کر رہا ہوں. ہاں پولیٹیکل پارٹی کے تو یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ پولیٹیکل پارٹیز اگر کہیں گے تو مسلم لیگ نون ہے، لیکن ہم چونکہ پارلیمنٹری رپورٹنگ کرتے ہیں نا اور آگے جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں المیہ دیکھیں کیا ہے کہ وہ جو اکثریتی پارٹی ہے، المیہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں نہ ان سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے. اور یہ ڈیڈ لاک کی فضا پاکستان کی سیاست میں پہلی دفعہ ایک مائنڈ سیٹ آیا جس نے دیکھیں ماضی کے اندر بٹ صاحب اپوزیشن ہوتی ہے بڑی آسان کام ہوتی ہے، آپ جو مرضی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے نا اس پہ لوڈ ہوتا ہے، اس کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل فورسز کو ساتھ لے کے چلیں گے، ہم قومی ایشوز پہ سب کو بٹھائیں گے، قومی ایشوز پہ ساتھ. شدید ترین جو ہیں وہ نظریاتی اختلافات کے باوجود اور سیاسی اختلافات کے باوجود ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا جو لیڈر تھا، جو پرائم منسٹر تھا اس وقت، اس نے بھی جماعت اسلامی کے سربراہ کے ساتھ جا کر مذاکرات کیے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی انہوں نے اچھرا میں گئے مولانا مودودی کے پاس. ایک اور آپ نے ایک تاریخی حوالہ دیا ہے تو یہ بھی میں بتا دوں کہ مولانا مودودی نے کہا تھا کہ یہ شخص میرا گیسٹ ہے، جی یہاں پر میں کسی کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ یہاں پر فرسٹ کریٹ کرنے کی کوشش ہے. یہ ایک روایت تھی، یہ ایک وزیداری تھی، ختم کر دیا گیا. اس کا جو ہے نا یہ 2013 کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور 2018 کے بعد تو بالکل ہی جو نام لیتا ہے وہ کہتے ہیں جناب تسی تے ساڈے چ ہے ہی نہیں، یہ والا سلسلہ ہے. لیکن بہرحال اس پہ پولیٹیکل پارٹیز کا رول کیا اس پہ بات کریں گے. میرا جو آپ سے سوال ہے اس سیگمنٹ میں آخری وہ یہ ہے کہ میڈیا کو آئندہ سے کیا احتیاط برتنی چاہیے، یہی سلسلہ جاری رہنا چاہیے؟ یہ جو الیکشن کمیشن نے ایک ضابطۂ اخلاق دیا تھا اس کے مطابق یہی ایک طریقہ کار ہے. یا تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ فارم 45 جو ہے اس کی وہ جیسے انہوں نے پابندی لگائی کہ 1 گھنٹے بعد کم از کم پہلا رزلٹ آئے، تو وہ اگر پابندی لگا دیتے ہیں کہ جناب جو اگر پولنگ ایجنٹ یا کوئی امیدوار میڈیا کو پرووائڈ بھی کرتا ہے فارم 45 تو اس کی بنیاد پہ وہ اناؤنس رزلٹ نہ کریں جب تک کمپائل، جب تک 47 نہ آ جائے. تو بات ہے جب تک ہمارا اندرونی ایڈیٹوریل بورڈ مضبوط نہیں ہوگا اس طرح کی شکایات پیدا ہوتی رہیں گی. اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ اب حکومت سازی کا عمل چونکہ شروع ہو گیا، تقریباً سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے مل رہی ہیں اور اس میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، کیا پاسبلٹیز ہیں، اس پہ بات کریں گے. فی الحال ایک بریک لیتے ہیں، ٹیک اے بریک. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، اور وہ بھی گھوم گھما کر نہیں، مین جی ٹی روڈ پر. بس 3, 5, 10 مرلہ اور 1 کنال کا پلاٹ لیا اور ہو گئی انٹرٹینمنٹ شروع. تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 1113333987. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، ہیپینس لیوز ہیئر. پاکستان اقوام عالم میں کثیر جہتی ثقافتی اور تاریخی روابط کا ایک حصہ ہے اور عالمی امن و یکجہتی کی کوششوں میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. گزشتہ 4 دہائیوں سے پاکستان اپنے محدود وسائل کے باوجود مختلف ممالک سے مہاجرین کی کثیر تعداد کی میزبانی کر رہا ہے. اقوام متحدہ کے کمیشن برائے مہاجرین نے صرف افغان مہاجرین کے لیے سالانہ امداد $300 ملین سے کم کر کے صرف 3 سے 4 ملین ڈالرز کر دی ہے. اس کے باوجود اس وقت بھی پاکستان 20 لاکھ سے زائد مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے. حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام اپنی ضروریات میں سے کمی کر کے قانونی طور پر مقیم غیر ملکی مہاجرین کو وسائل فراہم کرتے ہیں. حال ہی میں پاکستان میں صرف غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ان کے وطن واپس بھیجنے کا عمل شروع ہوا ہے، جن میں دنیا بھر کے مختلف ممالک سے آنے والے غیر قانونی مہاجرین شامل ہیں.
हुकूमत पाकिस्तान के इस कानूनी इख्तियार के इस्तेमाल को किसी एक मुल्क या कौमियत से जोड़ना ना सिर्फ गलत बल्कि दानिस्ता तौर पर शरंगेज़ी के मुतरादिफ है, जिसका मकसद महाजरीन के लिए हमारी 4 दिहाइयों की खिदमात से तवज्जो हटाना और उनकी नफ़ी करना है। हुकूमत पाकिस्तान के इस कानूनी इख्तियार के इस्तेमाल को किसी एक मुल्क या कौमियत से जोड़ना ना सिर्फ गलत बल्कि दानिस्ता तौर पर शरअंगेज़ी के मुतरादिफ है। हमारी तरजीह है कि अव्वलन गैर कानूनी महाजरीन रज़ाकाराना तौर पर अपने वतन वापस चले जाएं। रज़ाकाराना तौर पर जाने वालों को किसी खुसूसी मरकज़ में नहीं रखा जा रहा और उनकी वापसी के लिए हर तरह की सहूलत मुहैया की जा रही है। इसके अलावा भी जिन मुहाजिरीन को वापस भेजा जा रहा है, उनके लिए कायम करदा मराकज़ में तमाम बुनियादी सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है कि वापस जाने वालों को मुकम्मल ताज़ीम और एहतराम से रुख़सत किया जाए और किसी एक शख्स की भी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना होने पाए। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मीडिया का जो किरदार है उसके अंदर जो आज़ादी इज़हार के साथ साथ जो जिम्मेदार होना है वो कितना अहम है, उस पर हमारे जो इस वक्त तजिया निगार मौजूद हैं उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। लेकिन अब मैं बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अब सियासी जमातों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। सबसे पहली बड़ी जिम्मेदारी तो ये है कि जनाब वो अब वज़ीर आज़म कौन होगा, अब हुकूमतें कैसे बनेगी, क्या क्या गुफ्तगू हो रही है। तो सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही ज़्यादा इस हवाले से बाखबर आदमी है। गनी साहब, क्या सूरत हाल चल रही है? कल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफद आपस में मिले हैं, जरदारी साहब के पास किए थे बिलावल हाउस में। मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा हैवी वफद जो है वहाँ पर गया था। आज पीपल्स पार्टी ने अपनी मीटिंग वगैरह की है, तो आप क्या देख रहे हैं, किधर जा रही थी? देखिए व्हाट्सएप आप ही के प्रोग्राम में, अगर लास्ट जो 2 प्रोग्राम मैंने उस वक्त भी कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, वो तो नून लीग की लीडरशिप को हदफ बना रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा था कि ना जरदारी साहब को ना बिलावल साहब को कोई शख्स हदफ नहीं बनाएगा। मेरा ख्याल ये मेच्योरिटी थी। और कल मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब आपस में बगलगीर हो रहे थे। और सियासत में यही होता है। देखिए बात यह कि सियासत में इख्तलाफ भी होता है, लेकिन आप बैठ के फैसले करते हैं। और हमारा बड़ा सियासी अलमिया ये रहा है कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप में डायलॉग नहीं रहा। जमहूरियत तो बात ही डायलॉग के अमल का नाम है। जमहूरियत जवाबदेही का अमल है, इसमें इदारों की इज़्ज़त व तकरीम होती है, इसमें कौमी और अवामी मसाइल का हल होता है। हमारी सियासत को कुछ गड़बड़ कर दिया गया। अब आ जाए कि आपकी जो हुकूमत साजी का अमल है, पाकिस्तान के अवाम ने अपना 8 फरवरी को शऊर का सबूत दिया है। उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने मुश्किल सूरत हाल के अंदर एक खदशात के बावजूद आके अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। अब उस हक़ राय दही जो नताइज आए हैं उसमें पाकिस्तान की पोलिटिकल लीडरशिप को मैच्योरिटी का सबूत देना है। मैंने आपके प्रोग्राम में शुरू में ही कहा था कि एक पार्टी जो अक्सरियती होने की दावेदार है, इंडिपेंडेंट्स, क्या वजह है कि ना वो किसी से बात कर सकते हैं, ना कोई उनसे बात करने के लिए तैयार है। और उन्होंने ये बात मानी है कि हम पीपल्स पार्टी से भी बात नहीं करेंगे, मुस्लिम लीग। बहरहाल मामला तो आगे की तरफ चल रहे हैं, मुल्क कभी खला में नहीं रहते, यहाँ पर प्रोसेस चलता है। अब ये बात है जो कल मुलाकात हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं बड़ा क्लियर था पहले इलेक्शन से कि क्या होगा। मैं आपको पहले भी कहता रहा कि ऐवान सदर का नया मकीन कौन होगा, इसलिए कि नए मकीन ने किसी पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट नहीं था किया। उसे ऐसे लगता था जैसे पता था कि आगे रिजल्ट्स क्या आने हैं। इसी तरह नून लीग की लीडरशिप को भी पता था। तो मैं समझता हूँ कि अब जो गवर्नमेंट बनती नजर आ रही है, ये फिर इसे मैं तो कहता हूँ PDM प्लस होगा। प्लस क्या है इसमें? देखिए बड़े फैसलों का इख्तियार पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने और रियासती इदारों ने SIFC के जरिए आपने मुल्क को चलाना है, इसलिए कि हमारा बड़ा मोराल जो है वो बाशी चैलेंज है। तो अब भी मुझे एक मखलूत गवर्नमेंट बनती नजर आ रही है। और वो जो मैंने आपको नंबर्स दिए हैं ना, ये 2018 में तो 113 थे कि पीपल्स पार्टी और ये मिला के नून लीग और MQM। अब आप जरा उठा के देख लें, ये मैं 2018 में जो है 2018 में सॉरी जी 2018 में, अब ये आ गया 152 पे। और मैं 152 में ना JUI को शामिल कर रहा हूँ, ना IPPs को शामिल कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे ग्रुप हैं। तो ये तकरीबन 180 के करीब बनते हैं। बड़े फैसलों का इख्तियार इनके पास होगा। अब हम ये नहीं कहेंगे जी कि कोई इन पे खतरा मंडला रहा है IMF का या दिवालिया होने का। देखें
ان کو جو مینڈیٹ ملا ہے پاکستانی لوگوں کے ساتھ انہیں اپنا وزن ڈالنا پڑے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان ایک مشکل صورتحال سے دو چار ہے, اور مشکل صورتحال سے دو چار ہے تو پھر لوڈ اب پاکستان کی اشرافیہ پہ بھی آنا چاہیے. حکمران طبقے کو اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے, اور پاکستان کے مسائل زیادہ, مہنگائی زیادہ لوگوں نے جو ان سے توقعات قائم کیے ہیں بٹ صاحب کوئی نہ کوئی تو پوری کرنی چاہیے. نہیں, مہنگائی اور جو اس کے حوالے سے توقعات ہیں وہ تو بہت ضروری ہے پوری کرنا, کیونکہ اسی کا تو ہم نے رزلٹ دیکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کی محبت کا ووٹ نہیں ہے جو کچھ آزاد ارکان جو ہیں وہ بڑی تعداد میں جیت کر آ گئے ہیں. یہ اس میں غصہ بھی شامل ہے مہنگائی کا, رد عمل ہے, ٹھیک ہے, اس کا رد عمل ہے, اور یہ ایک نیچرل چیز ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میں ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا. اچھا یہ بات کر رہے تھے, بلکہ یہ جب بات گھما رہے تھے نا اس وقت میں کہنے والا تھا کہ جناب آپ کے پاس جو اصل خبر ہے, جو فارمولہ طے ہو رہا ہے اندر, جس پہ بات ہو رہی ہے, اس کی طرف تو آئیں, پھر خدا خدا کر کے جو اس طرف آئے. یہ اگر تو واضح اکثریت یعنی کہ خود پارٹی نون لیگ جو ہے یہ پوزیشن میں ہوتی کہ حکومت بنا سکتی, اپنے ارکان کی بنیاد پہ کوئی الائنس نہ کرنا پڑتا, پھر میاں نواز شریف صاحب ہی میں خیال. اب یہ وہ ہیں. اور دوسری بات جو کی ہے نا آپ نے, یہ ووٹ میاں نواز شریف صاحب کے نام پہ ان کے نام پہ پڑا, یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کو یاد ہے, آپ میں سے بار بار پوچھا کرتے تھے تو میں آپ کو کہتا تھا کہ بڑا رول ان کا ضرور ہوگا, وزیر اعظم وہ نہیں ہوں گے. یہ آپ کا ویو تھا, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. تو دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جناب صرف وہی ایک وجہ ہے کہ مہنگائی ہوگی, 16 ماہ کی کارکردگی اگر دیکھنی تو پی ٹی آئی والی کارکردگی وہ لوگ کیوں بھول گئے؟ وہ بیچ میں انہوں نے کچھ ایسی ذہن سازی کی ہے, کچھ ایسے مسائل پیدا کیے ہیں, یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ایسی جماعت ہیں اگر الیکشن میں چلے جاتے ہیں, پی ٹی آئی والوں کی بات کروں, تو ہمیں تو کسی نے محلے میں داخل نہیں ہونے دینا. اس طرح کے ان کے خود بیانات موجود ہیں. لیکن پھر جب ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تب وہ ایک بندہ 9 سیٹوں پہ کھڑا ہو کے 7 جیت جاتا ہے. وہ کیا, وہ انہوں نے جو بیانیہ بنایا, جو بیچا انہوں نے ایک اچھے سیلز مین کے طور پہ, وہ بکا. اور وہی جو معاملہ ہے وہ ابھی تک وہ اسی پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ دوسرے جو ہیں وہ مسالت, میرا خیال ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا, یہ جو اس وقت ہماری روایتی سیاسی جماعتیں کہہ رہے ہیں, وہ روایتی میڈیا کے اوپر, یہ روایتی میڈیم جو ہے نا, ان پر زیادہ انحصار کرتے ہیں. نہیں, ان کا مطمع نظر اور ہے. یہ تو روزانہ ان کے ساتھ میٹنگوں میں شامل ہوتے ہیں سلمان صاحب, ان کا مطلب ہے یہ انتشار نہ پھیلے, مفاہمت کی فضا رہے. شامل نہیں ہوتا, نہیں سر, وہ اپنی ڈیوٹی کے لیے وہ ظاہر ہے. آپ ایک سینئر ملاقات تو سر ہوتی ہے نا, آپ کے 40 سال سے تعلقات ہیں. ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, دیکھیں اسلام آباد میں ایک بازگشت چل رہی ہے اور وہ پازیٹیو ہے. اب وہاں یہ تجویز بھی آئی ہے کہ جی اگر اس سسٹم کو چلانا ہے تو پھر ہمیں ایک بڑا فیصلہ کرنا چاہیے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کو آپ آپشن کے طور پہ نہ لیں, یہ تجویز کے طور پہ آئی کہ جی قومی حکومت. اب وہ قومی حکومت پہ جو بات ابتدائی مشاورت ہوئی, اس میں دلچسپ چیز کیا ہے کہ جی اگر انڈیپینڈنس آزاد اکثریت میں ہے تو پھر ایک ایسی گورنمنٹ بنا لی جائے, چونکہ تین بڑی پارٹیز ہیں نا, تینوں کو صوبے مل گئے ہیں. اصل جو رول ہوتا ہے صوبوں کا ہوتا ہے کہ وہاں پر کمپٹیشن ہونا چاہیے کہ کس کی کارکردگی بہتر ہے. یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ تجویز کے طور پہ موجود تھی, اور یہ رکی کہاں پہ کہ جی اگر قومی حکومت ایک بنا لی جائے اور بڑے فیصلے ایس آئی ایف سی میں ہوں گے, اور خود بیرسٹر گوہر صاحب بھی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں ہم بھی ڈائیلاگ توڑنے کے لیے تیار ہیں. پھر یہ ہوا کہ جی کہ ٹھیک ہے ایک ایسے بندے کو پرائم منسٹر لایا جائے جو یہ روایتی نہ ہو. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشین ہمیشہ وہ ہوتا ہے, آپ نے بھٹو صاحب کا نام لیا ہے, میں آپ کو 10 مثالیں دیتا ہوں کہ قومی مفاد کے نام پہ ہمیشہ اپوزیشن گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی. بھٹو صاحب انڈیا سے مذاکرات کرنے جا رہے تھے لاہور کے ایئرپورٹ پہ, آپ کو پتا ہے کہ مولانا مودودی قید میں تھے, انہیں قید میں سے لا کے کھڑا کیا گیا, اپوزیشن نے انہیں رخصت کیا. نواز شریف صاحب تھے کہ ایٹمی دھماکوں کا مسئلہ ہو, اے پی ایس کا مسئلہ ہو, سی پے کا مسئلہ ہو, پرائم منسٹر ہاؤس کی چھت کے نیچے پی ٹی آئی سمیت ساری لیڈرشپ وہاں پر بیٹھی تھی. آخر کیا وجہ ایسی ہوئی ہے کہ پاکستان میں ڈیڈ لاک ایک انتہاؤں کو چھو رہا ہے, اور ایک پارٹی جو کہتی ہے کہ ہمیں عوامی پذیرائی اور ملی بھی, آپ کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں, آپ کسی سے بات, یہ کون سی جمہوریت کا. دیکھیں بعض دنیا کے ان ملکوں میں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے, نمبر 1 جہاں کی سیاسی لیڈرشپ میں میجورٹی تھی,
وہاں کی جمہوریت ڈیلیور کرتی نظر آتی تھی, وہاں کی حکومتوں کے اقدامات عام آدمی کی ویلفیئر کے لیے ہوتے تھے, اور وہاں پر فس کریٹ نہیں کیا جاتا تھا, الزام تراشی نہیں کی جاتی تھی, گالی گلوچ نہیں تھی کی جاتی. آپ نے پاکستان کی نوجوان نسل کو کیا دیا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ جب ہم لوگ جرنلزم میں آئے تو سیاستدانوں کی ایک عزت و تکریم تھی, بالکل تھی, کہ وہ جہاں جاتے تھے لوگ انہیں اٹھ کے ملتے تھے. کوئی ایک مائنڈ سیٹ تو ایسا ہے جس نے پاکستان میں سیاستدانوں کو بدنام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب سیاستدانوں کے کورٹ میں ہے کہ آپ اچھی روایات قائم کریں, آپ اپنی جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک لے کے جائیں. جب تک پاکستان میں سیاست اور جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی, معیشت بھی مضبوط نہیں ہوگی, اور معیشت مضبوط نہیں ہوگی تو عام آدمی کا اعتماد جو ہے وہ سیاستدانوں کے اوپر یا سسٹم کے اوپر مضبوط نہیں ہوگا. جو صاحب میں آپ سے ابھی تو ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے بعد میں اگلے سیگمنٹ میں آؤں گا تو پھر ایک لیگل سا میٹر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. فی الحال یہ بتائیں کہ آپ کے خیال کے اندر جو بلوچستان ہے, دیکھیے سندھ کے اندر مینڈیٹ بہت کلیئر ہے, وہ وہاں پر مینڈیٹ ہے پیپلز پارٹی سمپل میجورٹی کے ساتھ موجود ہے. پنجاب کے اندر بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ سمپل میجورٹی سے کر سکتی ہے. کے پی کے اندر ایک آزاد جو ہیں ان کے پاس ہے. بلوچستان میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی نشستیں تقریباً برابر ہیں, لیکن وہاں پر اب یا تو یہ دونوں مل کر بیٹھ جائیں یا پھر یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرہ کا سلسلہ جب وہ شروع ہو گیا, آپ کے خیال میں کس طرف چیزیں جا رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کو یہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, نہ ہی انہوں نے نظر انداز کرنا ہے. وہاں 11 پیپلز پارٹی کی ہیں اور 11 ہی PGIF کی ہیں. مولانا صاحب کی 10 پیپلز پارٹی کی ہیں اور جو 10 نون کے ہیں, سوری نون معافی چاہتا ہوں, وہ پیپلز پارٹی میں نے 11 پہلے بول دی ہے نا, اور 4 جو ہیں وہ BAP کی ہیں. اب اس میں یہ مجھے جو لگا ہے کہ جو پچھلی دفعہ جو کہتے ہیں نا قوم پرست جماعتیں, ان کو اس دفعہ پذیرائی نہیں ملی, قومی جماعتوں کو وہاں پذیرائی ملی ہے. یہ ایک نئی چیز میں سامنے آئی ہے. اور میرا خیال ہے سندھ میں بھی ایسے ہی ہوا سر, ہاں سندھ میں بھی ایسے ہوا, پیپلز پارٹی. اور یہ اور جو وہاں آزاد آئے ہیں وہ بھی قوم پرست نہیں ہیں, ٹھیک بات ہے, وہ بھی کچھ اور معاملہ ہے ان کا جو KP والے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ مولانا صاحب کو نہ نظر انداز کیا جائے گا, نہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے, اور نہ وہ ہوں گے نہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے وہ کرنے بھی نہیں دیں گے خود کو نظر انداز, تو ہونے بھی نہیں دیں گے. بٹ صاحب بلوچستان ہماری سیاسی تاریخ میں ہمیشہ ہی مخلوط گورنمنٹ بنتی ہے, لیکن یہ سعید چودھری صاحب نے جو بات نشاندہی کی بڑی درست ہے کہ ماضی کے اندر قوم پرست آتے تھے, اس دفعہ قومی جماعتیں آئی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں نون لیگ کو وہاں پر اکثریت ملی تھی, اور نواز شریف نے ایک فیصلہ بہت اچھا کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ ہم نے قوم پرستوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور ڈاکٹر مالک صاحب کو پہلی ٹرم دی تھی. اب جب آپ نیشنل مرکز میں بات کر رہے ہیں, 2-3 فارمولے اور بھی چل رہے ہیں. اس میں 2.5 سال والا فارمولہ بھی چل رہا ہے, اس میں تقسیم عہدوں کی کیسے ہوگی وہ بھی ایک فارمولہ طے کیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فارمولے آپس میں طے کریں گے نا وہ زیادہ دیر پا ہوگا. اب فیصلے ایسے ہونے ہیں جس میں آپ نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. یہ ملک کا مکمل نہیں ہو سکتا, اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور یہ ملک انشاءاللہ تعالی آگے چلے گا. ابھی اس پر مزید بات کریں گے, فی الحال بریک کا کہا جا رہا ہے, ٹیک اے بریک. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی, اور وہ بھی گھوم گھما کر نہیں, مین GT روڈ پر. تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 1113333987. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی, ہیپینس لیوز ہیئر. قیام پاکستان سے آج تک ہماری کہانی, ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہد مسلسل سے. دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں, دہشت گردی کا ناسور, ایٹمی قوت بننے پر لگائی گئی بندشیں, قدرتی آفات اور سیاسی بد امنی. پاکستان اور پاکستانیوں نے ان سب مشکلات کو شکست دی ہے. تو ہم پھر کیوں نہ آگے بڑھیں ایک ہو کر. مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع, سی پیک جیسے منصوبوں کے امکانات, ہمارے نوجوان, کتنی وجہیں ہیں ہمارے پاس پر امید رہنے کی. آئیں مل کر امید کے دیے جلائیں روشن مستقبل کے لیے. بلیو ان یور سیلف, بلیو ان پاکستان. اللہ
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। वेलकम बैक। सचिव साहब ये फरमाइएगा, एक आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो शामिल हुए हैं कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर। मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा के साथ उन्होंने अपना एक यानी मीडिया एक बयान रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा कि जी मैं अपने घर में वापस आ गया और मैं पहले भी इसी जमात का था, तो अब मैं अपने घर में वापस आ गया। उसके बाद हुआ ये कि एक लीगल डिबेट शुरू हो गई, और लीगल डिबेट जो है वो ये है कि जनाब 63A जो है उसके तहत ये साहब जो हैं वो नाअहल हो सकते हैं। क्या पॉसिबल है सर? ये देखिए, ये जो थे ये इसलिए वो कहा जा रहा है कि ये इन्होंने जो एफिलिएशन ज़ाहिर की थी अपने नाम कागजात नामजदगी में, वो इन्होंने पीटीआई से ज़ाहिर की थी। वैसे तो ये पुराने लीगिए, शायद 2 दफ़ा एमपीए भी, एक दफ़ा एमपीए भी ये रह चुके हुए हैं पंजाब असम्बली के। और फिर इन्होंने जो हराया है वो एक तगड़े उम्मीदवार हैं नून लीग के, रोहेल असगर। हाँ, इसलिए ये कह रहे हैं जनाब, ये अब जो 63 है वो ये पहले तो ये देखें, ये सियासी जमात है जिससे एफिलिएशन ज़ाहिर की थी। जो इलेक्शन रूल्स हैं 94, वो ये कहता है कि इलेक्शन
سیاسی جماعت سے مراد وہ جماعت ہے جو جس کو سمبل الاٹ ہوا ہو، اس کا وہ انتخابی نشان الاٹ ہوا. اب جو یہ کیس ہے سلمان اکرم راجہ کا کیس، وہ یہی لے کے کیس گئے تھے، اس سے تو چیز اور کلیئر ہو گئی ہے. ان کا نہیں، آپ کو سمبل الاٹ نہیں ہوا. پہلے ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ نے کہا جناب الیکشن کمیشن میں آپ لے کے جائیں، اور الیکشن نے کہا کہ قانون کے مطابق آپ فیصلہ کر دیں. وہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ کو سمبل الاٹ نہیں ہوا، اس لیے آپ کسی آپ آزاد حیثیت سے ہی الیکشن لڑ رہے ہیں. وہ سمبل ہوتا پھر اور بات تھی. اب اس پہ 63A کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے. اوکے، نہیں ہوتا. اور اطلاق اس وقت ہوتا اگر ان کے پاس جو قیادت ہے اس کے پاس شوکاز نوٹس دینے والی کبھی نہ ہوتی. ان کے پاس تو نہ صدر ہے، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے نا، اس کا بھی ایک طریقہ تھوڑا سا کار ہے. طریقہ کار میں چاہتا ہوں کہ آپ بتا دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک کام یہ بھی تو ہے نا کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں قانون اور آئین کے حوالے سے. تو ذرا تھوڑا سا یہ بتا دیں تاکہ لوگوں کو یہ بات طریقے سے سمجھ آ جائے. اس میں دو جو ہے انہوں نے پارٹی پالیسی کے مطابق ووٹ دینا ہوتا ہے جو ان کا منتخب نمائندہ ہوتا ہے، اور وہ دو معاملات پہ صرف پارٹی پالیسی کا پابند ہے. ایک وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کا الیکشن، اور دوسرا بجٹ. اس کے علاوہ ہر قسم کی قانون سازی پہ وہ اپنی آزادانہ رائے دے سکتا ہے، پارٹی جو مرضی کہتی رہے. ایک تو دوسرا، اگر وہ پارٹی چھوڑ دیتا ہے پھر اس کے ایک شوکاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے، پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے، پھر اس کی جو ہے نااہلیت کا جو ریفرنس ہے وہ بھیجا جاتا ہے. یہ ایک لمبا پروسیس ہے، وہ فوری طور پہ نہیں ہو جاتا. اور نااہلی والا جو 63A کی تشریح کی ہے نا انہوں نے، اس کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا اس کا. لیکن وہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ والا جو ججمنٹ ہے اس کے بعد تو یہ کلیئر ہو گیا ہے، اور قانون بھی کلیئر ہے ہمارا. یہ کوئی ایسے نہیں کہ جو ابہام ہے، اس میں قانون کلیئر ہے کہ اگر وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہی نہیں، ان کو آزاد سمجھا جا رہا ہے، پھر وہ آزادانہ رائے کے ساتھ جس طرح چاہیں جا سکتے ہیں. نہیں ہوا، نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا. بٹ صاحب یہ قانونی رائے تو انہوں نے دے دی ہے. تھوڑی سی ہم اخلاقی رائے بھی ہے. یہ تو کہتے ہیں نا کفن بھی میلا نسی ہوا ہے. اور سب سے خوبصورت تبصرہ تو شیخ رحیل اصغر کا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک شخص مجھے تو لوگوں نے برا سمجھ کے مسترد کیا ہے، تو ان کو تو اچھا سمجھ کے ایکسیپٹ کیا تھا، تو اب حلقے کے لوگوں سے پوچھا جائے. دیکھیں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت انہیں اوپر کوئی زیادہ مزید اراکین کی ضرورت نہیں ہے. اور مینڈیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ مینڈیٹ کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، ہماری روایت یہ ہے کہ ہم اصولی طور پہ ہماری لیڈرشپ کچھ اور کہتی ہے. اور سب سے بڑی بات تو آپ کو ماضی کی وہ جو ایک صاف ستھری قیادت تھی، صادق اور امین تھے، وہ جو کہتے تھے ڈیولپمنٹ فنڈ اراکین اسمبلی کو نہیں ملنا چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ جہاز رکشے کی طرح گھوم رہا تھا کہ پنجاب کے اندر اکثریت تو نون کے پاس تھی، تو یہاں پہ اکثریت کو اقلیت پہ مسلط کیا گیا تھا. اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ مینڈیٹ بڑا زبردست آیا ہے. میں تو اسے بڑی گہرائی سے دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں نے شعور کا ثبوت دیا ہے کہ لوگوں نے اپنا حق رائے دہی آگے پرامن طور پہ استعمال کیا ہے. اب ان نے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا امتحان ہے، اس امتحان میں انہیں پورا اترنا چاہیے. اب پاکستان کو آگے کی طرف چلنا چاہیے. اب پاکستان اس انتشار، خلفشار، تناؤ، ٹکراؤ، الزام تراشی، گالی گلوچ کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا انحصار سیاستدانوں کے طرز عمل پہ ہوگا. پورے ہونے چاہیے. اچھی روایت. میں آپ سے گزارش کروں کہ 2002 سے لے کر آج تک تمام اسمبلیز نے اپنی مدت پوری کی. آپ نوٹ کر لیں، بیچ میں گورنر راج بھی لگے کئی جگہ. نہیں، گورنر راج ایک ایسے صورتحال میں سامنے آیا تھا جب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں نااہل قرار دے دیا گیا تھا. اس کے نتیجے میں ایک گورنر رائے لگایا گیا، اگرچہ اس سے بچا جا سکتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت ضروری ہو گیا تھا، لیکن گورنر راج ہی باہر ایک آئینی طریقہ کار موجود ہے، وہ آئین کے اندر طریقہ کار دیا گیا نا. تو پھر اس گورنر راج کی سے بچا جا سکتا تھا اور لوگوں نے کوشش کی کہ بچا جائے، مگر باہر وہ ان کی نااہلی کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، مگر وہ لگا. اسمبلی اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اسمبلی مدت پوری کرنے کی بات ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں پچھلے 2018 سے 2023 والی جو اسمبلی تھی کتنے زیادہ کرائسس آئے. ایسے لگتا تھا کہ بس صبح گیا کہ شام گیا والا سین تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ بھی ہوا، اسمبلی نے مدت پوری کی. بلکہ اس میں آپ سے گزارش کروں، ہماری جو آئینی تقاضے ہیں ان کے مطابق پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں حکومت کی تبدیلی ہوئی.
तरीके पुरअमन अदम इक़्तिदार एतमाद के हाँ, जरिए वो हुकूमत की तब्दीली की गई, तो ये एक पहली बार आइन की उस आर्टिकल को इस्तेमाल किया गया। अब चूंकि आइन के आर्टिकल की बात हुई है तो मेरे ज़हन में जो सवाल है वो एक्चुअली मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि अब एक जमात जिसके पास शायद 91 या 92 सीट्स हैं कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की उनके पास कोई 116 के करीब सीट्स हैं, और चूंकि वो आज़ाद है सारे के सारे, हमारे जो खवातीन की नशिस्तें हैं ये मखसूस नशिस्तें अक़लियतों की, वो कैसे चुसब तकसीम होंगी, वो इनको मिलेंगी? वो बिल्कुल जो सीटें मखसूस हैं कौमी असम्बली में भी 60 खवातीन की हैं और 10 जो हैं उनकी हैं अक़लियतों की हैं। अब ये जब ये वो होती है सियासी जमातों की, यानी सियासी जमातों ने जिस तनासब से वो तनासब निकाल के उसमें किया जाता है। ये जो 90 जो आज़ाद ग्रुप होते हैं उनको उसमें से हिस्सा नहीं मिलता। अब ये बात है कि जो पीटीआई वाले हैं वो कहते हैं ना हमें हिस्सा मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, और जो दूसरे उनके अपोनेंट हैं वो कह रहे हैं जनाब इनको तो हिस्सा नहीं मिलेगा। वो ये कह रहे हैं हम किसी सियासी जमात में शामिल हो जाएंगे। ये बिल्कुल 51 जो है आइन का आर्टिकल वो ये कहता है कि जो मखसूस नशिस्तों के तयन के लिए 3 दिन का मौका दिया जाता है गजट नोटिफिकेशन के बाद। 22 तक गजट नोटिफिकेशन आना है और 25 तक इन्होंने किसी ना किसी जमात में शामिल होना है अगर चाहता है कोई आर्टिकल 160 के तहत, ठीक है ना। तो वो अगर शामिल होना चाहता है तो वो फिर निसर 51 वो है जो आर्टिकल 51 है सर, हाँ 3 दिन वाला, हाँ 3 दिन वाला, अच्छा वो शामिल होना होता है उन्होंने। तो वो अब ये जो कहा जा रहा है कि जनाब ये इनको नहीं मिलेंगी, वो अगर किसी भी जमात में मसलन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल हो जाते हैं, मिसाल के तौर मैं मिसाल दे रहा हूँ, किसी भी जमात में वो शेरानी साहब के साथ चले जाते हैं, किसी के साथ भी चले जाते हैं, वो फिर उसने ये कहा जा रहा है कि जनाब अगर लिस्ट ना दी हो तो काम नहीं बनेगा, फिर वो लिस्ट देना ज़रूरी है। वो जो सेक्शन है ना इलेक्शन एक्ट का 2017 का, वो है 104, उसका पहला हिस्सा पढ़े तो यही लगता है कि अगर एक दफ़ा कागजात नामजदगी जमा हो गए और उसके साथ लिस्ट चले गई और स्क्रूटनी होगी, उस लिस्ट को तब्दील नहीं किया जा सकता, उसमें नया नाम शामिल नहीं किया जा सकता, कोई नाम निकाला नहीं जा सकता। लेकिन उसी का एक सेक्शन है और वो सेक्शन है 104 का सब सेक्शन 4। वो ये कहता है कि अगर एक पार्टी ने लिस्ट दी है और वो जो उनकी सीटें थी उनके हिस्से में आनी थी 20 और उन्होंने लिस्ट दी है 10 की और उनकी लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई है, खत्म हो गई, तो वो नए नाम नए 10 नाम दे सकते हैं। नहीं जितने चाहें, जितने उनकी सीटें हैं सीट के हिसाब से। अब देखें 2013 में यहाँ नून लीग के साथ मामला हुआ था, उनकी सीटें खवातीन की वो ज्यादा बढ़ रही थी, लिस्ट छोटी थी, और फिर रागम नईमी साहब की जी बिल्कुल उनकी वाइफ को और मेरे ख्याल एक और आलमी ये मामला जरा पख्तूनख्वा पे लेके जाएं, वहाँ क्या होगा। यहाँ तो चले ये मसला है ना, वहाँ तो जो जिन पार्टीज के 4-4, 5-5 हैं उन्हें उस खाते से ज्यादा मिल जाएंगे, लिहाजा ये मसला मेरे ख्याल कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में हाँ वो कोर्ट में इसलिए जाएगा कि वहाँ लिखा हो कि अगर उनकी लिस्ट अगर दी है, अब जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन जो भी जमात है अगर उसने लिस्ट दी ही ना हो फिर क्या वो एक नई प्रोपोजिशन जो है ये सामने आएगी, अदालत को फैसला करना पड़ेगा कि जनाब अगर लिस्ट दी ही नहीं उसने, एग्जॉस्ट ही नहीं, लिस्ट खत्म ही नहीं हुई, फिर वो नई लिस्ट कैसे देगा। ये एक सवाल जो है जरूर अदालत में जाएगा जिसके तरफ ये कोर्ट्स में होगा मसला। और हमें क्रेडिट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को भी देना कि वो कितना यकसू था वो शख्स जिसने कहा था कि पत्थर पर लकीर। हाँ बिल्कुल। देखिए आप पाकिस्तान के रियासती इदारों की तरफ जाएं कि आपकी निगरान गवर्नमेंट, पाकिस्तान के कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस उसका एलामिया, और फिर पाकिस्तान की अदलिया कि वो यही कहते रहे कि इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को होंगे, पुरअमन होंगे, इतने छोड़े के इलेक्शन नहीं होंगे, रोजाना कोई को बात होती थी, सारी चीजें गलत हुई। और आपको याद होगा भट्ट साहब लोग शर्तें एक हफ्ता पहले तक शर्तें नहीं सर, एक हफ्ता नहीं सर, 2 दिन पहले भी शर्त ला रहे थे। ये सारी कंफ्यूजन खत्म करने में पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को ही अपना एक रोल बनाना चाहिए। मैं हमेशा एक मिसाल दिया करता हूँ अपने प्रेस क्लब की, बार एसोसिएशन की। कभी आज तक देखा है कि जी लोगों ने बाहर निकल धांधली हो गई। आप अपना सिस्टम क्यों नहीं मौसर बनाते, आप इंतखाबी इस्लाहत क्यों नहीं करते कंसेंसस से। सर ये मुल्क जमहूरियत की बुनियाद पे बना था, जमहूरी स्ट्रगल थी, क्रेडिबल लीडरशिप थी। तो आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की लीडरशिप का इम्तिहान है। खुदा करे कि वो बड़े फैसले करें और बड़े फैसलों से पाकिस्तान भी मैं समझता हूँ इक्तिसादी हवाले से खुद निसारी की मंजिल पर पहुँचेगा
اور لوگوں کے پرابلمز بھی حل ہوں گے. بٹ صاحب یہ مسائل کی آگ میں بہت جل رہے زیادہ ہیں. ہے. یہ سر، جو بہت ٹرینیٹی زیادہ بلز نے ان کی مسائل ہیں. زندگیاں تباہ کی ہیں. بہت زیادہ مسائل ہیں. سلمان غنی صاحب، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سیچو صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیچو صاحب فرض کریں کہ یہاں پر جو ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر اس کو مذاکرت کر رہی ہے، ان کی پارٹی کے جو اہم ترین رہنما تھے وہ دوسری سیاسی جماعت کے اوپر مسلسل حملے کرتے رہے، آپ جانتے ہیں. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے تو یہ کہا تھا، اور اب آپ کے جو ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں آگے، ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل رہے ہیں. تو پھر وہ بات کیا تھی؟ ایک چھوٹا سا شعر ہے، گلے سے گلے ملے تو گلے جاتے رہے. جی جی، گلے جاتے رہے، لیکن اب لوگوں کے گلے نہیں جا رہے نا سر. لوگ جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں، تو اب لوگوں کی باتوں پہ میڈیا کی طرف سے ہونے والے طنز کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے یا قومی معاملات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ اس پر ذرا تھوڑا سا اظہار ہے. یہ جب جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے تو یہیں آپ ہی کے پروگرام میں بیٹھ کے میں نے یہ بات کی تھی کہ فیصلہ کرنا ہے ان کے والد صاحب نے، اور ان کے والد صاحب نے ٹی وی انٹرویو میں کہہ بھی دیا تھا کہ جناب فیصلہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ میری ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی، اور اس کا چیئرمین میں ہوں، جیسے سٹائل ہے، اس کا سربراہ میں ہوں، اور فیصلہ پھر میں نے کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں یہ جو جلسوں جلوسوں میں باتیں ہوتی ہیں نا، وہ سیاسی لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور پھر آپ تو وہ بڑے وہ ان سے متاثر ہو گئے تھے ان کے اس فکرے سے جناب، جو یہ میرے لیے شرمناک بات ہوگی، انگریزی والا جو فکرہ تھا، وہ فیصلہ کرنا تھا انہوں نے. اور یہ مفاہمت کے لیے، قوم کی بہتری کے لیے، یہ ان کو اکٹھے مل کے بیٹھنا چاہیے، بدلتے اور بیٹھیں گے بدلتے حالات. اچھا، ویسے ایک مثال دوں، ویسے اس میں دیکھیں میری بات سنیں، ایک چینل پہ بیٹھ کے کہا تھا کسی کا نام لے کے، یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنائے. بعد میں اس کا وزیر داخلہ بنا. جی، میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ دشمنی جم کے کرو، لیکن یہ گنجائش رہے ہم تم اگر دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہو. سیاست میں کوئی ختم ہی نہیں ہوتا یار. لیکن باہر پاکستان کے عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے، اس کے بعد یہ جو ہماری قومی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنے بھی ارکان جو ہیں منتخب ہو کر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیز میں پہنچے، ان کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری آ گئی ہے. اب پاکستان کے عوام ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے پاکستان کے قومی مفاد کو اولین ترجیح دیں اور عام آدمی کی زندگی کے مسائل جو ہیں ان کو کم کریں. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.